دختر مشرق اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے کارکن اور جیالے بڑی تعداد میں گڑی خدا بخش پہنچ رہے ہیں، جہاں استقبالیہ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ بینظیر بھٹو نے والد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، بھائیوں کے قتل، آمریتوں، قید و بند اور جلا وطنی کے باوجود جمہوریت کی جدوجہد جاری رکھی۔ 2 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں اور 2007 میں جان کے شدید خطرات کے باوجود وطن واپس آ کر عوامی سیاست کو زندہ کیا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہادت کے بعد انہیں گڑی خدا بخش میں والد اور بھائیوں کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج ان کی برسی پر ملک بھر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ محض ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ سیاسی تدبر، جرأت اور مزاحمت کی لازوال علامت تھی، جن کی عظمت جمہوریت سے غیر متزلزل وابستگی، آمریت اور انتہا پسندی کے خلاف بے خوف جدوجہد اور عوام سے بے لوث محبت میں نمایاں ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بینظیر بھٹو نے آئین، جمہوریت اور عوام کے لیے اپنی زندگی وقف کی اور ان کی جدوجہد ہر محب وطن کے لیے مشعل راہ ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک نے مشترکہ بیان میں فوجیوں کی نقل و حرکت منجمد کرنے اور سرحدی علاقوں کے شہریوں کو گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ تخریب کاری اور سائبر کرائم کے خلاف تعاون پر بھی آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ یہ جنگ بندی 3 روز مذاکرات کے بعد طے پائی۔ کراچی آرٹس کونسل میں نجی ٹی وی کے اشتراک سے جاری عالمی اردو کانفرنس کے دوران آج 3 شعری مجموعوں سمیت 8 کتابوں کی رونمائی کی جائے گی، جبکہ موسمیاتی تبدیلی، تعلیمی معیار، موسیقی اور بدلتے رجحانات سمیت مختلف موضوعات پر سیشنز منعقد ہوں گے۔ تیسرے روز کا اختتام عالمی مشاعرہ پر ہوگا۔ باخبر ذرائع کے مطابق حکومت نے پی ٹی آئی کو واضح پیغام دے دیا کہ کسی بھی ممکنہ مذاکرات میں 8 فروری 2024 کے عام انتخابات پر بات نہیں ہوگی، نہ ہی انتخابات کو مسترد کرنے، کمیشن بنانے یا اقتدار اپوزیشن کے حوالے کرنے جیسے مطالبات زیر غور آئیں گے۔ حکومت کا موقف ہے کہ انتخابی اعتراضات کا حل صرف الیکشن ٹریبیونلز اور عدالتوں کے ذریعے ہوگا، تاہم ادارہ جاتی اور آئینی اصلاحات، پارلیمان کے استحکام، قانون کی حکمرانی اور وسیع تر جمہوری اصلاحات پر مذاکرات کی گنجائش موجود ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات میں ریلیف حکومت کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے پیغامات موصول ہونے کی تصدیق کی مگر تفصیلات پر تبصرہ نہیں کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے جائز مطالبات پر مذاکرات کی پیشکش دہرائی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حکومت پوری اپوزیشن سے مذاکرات کے خواہاں ہے، مگر پی ٹی آئی نے خود کو اس عمل سے الگ کر لیا ہے۔ ان کے مطابق مولانا فضل الرحمان بھی تحریک تحفظ آئین کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، جو حوصلہ افزا نہیں۔ رانا ثنا نے بتایا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی شامل ہوں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان نے کہا کہ پی ٹی آئی غیر مشروط مذاکرات پر تیار نہیں اور نئے انتخابات، نئے الیکشن کمشنر اور بانی پی ٹی آئی تک رسائی جیسی شرائط رکھ رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کا فیصلہ صوبائی اسمبلی میں تحریک کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کی سربراہی حکومتی وزیر قانون آفتاب عالم کریں گے، جبکہ متعدد اراکین صوبائی اسمبلی اس کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی واقعے کے اسباب، وجوہات اور حالات کا تفصیلی جائزہ لے کر اپنی رپورٹ صوبائی اسمبلی اور صوبائی کابینہ میں پیش کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے علاقے تختی خیل میں دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 1 شہری جاں بحق اور 18 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس کی بروقت جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق حملے میں 1 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ ریجنل پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے ڈرون کے ذریعے حملہ کیا اور فائرنگ کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات نے بچوں کے آن لائن تحفظ کے لیے نیا سخت قانون متعارف کراتے ہوئے ڈیجیٹل سیفٹی کونسل قائم کر دی ہے، جس کے تحت بچوں کا ڈیٹا شیئر کرنے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ آن لائن گیمز، جوئے اور سٹے سے متعلق گیمز بچوں کے لیے ممنوع قرار دے دی گئی ہیں۔
اماراتی حکام کے مطابق سوشل میڈیا اور گیمنگ پلیٹ فارمز پر سخت نگرانی کی جائے گی تاکہ بچوں کو ڈیجیٹل خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اور ٹینس کی دنیا میں ایک انوکھا اور تاریخی مقابلہ دبئی میں اتوار کو ہونے جا رہا ہے، جہاں وومن ورلڈ نمبر 1 بیلاروس ایرینا سابالینکا کا سامنا آسٹریلیا کے سٹار کھلاڑی اور سابق ومبلڈن فائنلسٹ نک کرگیوس سے ہوگا۔ 27 سالہ سابالینکا اور 30 سالہ کرگیوس کے درمیان یہ نمائشی میچ عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ واضح ہے کہ کرگیوس نے یو ایس اوپن کے دوران سابالینکا کو چیلنج دیا تھا، جسے سابالینکا نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مقابلے میں خواتین ایتھلیٹکس کی نمائندگی پر فخر محسوس کریں گی۔ میچ بیسٹ آف 3 سیٹس پر مشتمل ہوگا، جبکہ فیصلہ کن سیٹ کی صورت میں 10 پوائنٹس کا ٹائی بریکر کھیلا جائے گا۔